کې ژوندی ځان په ځمکه خښ کړه لکه تخم که لوی غاړې د خاورو په مقام شه. تو اقبال نے بھی اس شعر کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانے خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. خواتین و حضرات, آپ دیکھ رہے اردو پوائنٹ اور میں اسد اللہ خان وزیر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. واقعی یہ بات بالکل سچ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی شعبے میں آپ دیکھ لیں, میڈیکل کا شعبہ ہو, انجینئرنگ کا ہو, یا جو بھی شعبہ ہو, اس میں پاکستان میں ایسے بہت سارے ہنہار اقبال کے شاہین آپ کو ملیں گے جنہوں نے پاکستان کا نام صرف روشن کیا ہے بلکہ اب روشن کر بھی رہے ہیں, مزید روشن کر رہے ہیں پاکستان کا نام. آج ہمارے ساتھ ایک اور اقبال کا شاہین موجود ہے. آپ نے بھی ٹی وی اسکرینز پر دیکھا ہوگا, سوشل میڈیا پر بلاگر بھی ہے, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے. یقیناً آپ جان چکے ہوں گے حماد صافی میرے ساتھ اس وقت موجود ہے. حماد صافی, ستڑے مشے بڑا مہربانی. سنگے تاسو الحمدللہ, اللہ شکر دے. حماد صافی صاحب, آپ اپنے آپ کو کس طرح انٹروڈیوس کروائیں گے ایز اے موٹیویشنل اسپیکر, لیکچر, کیا کس طرح اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں گے؟ Well, my name is Hamad Safi. I'm 11 years old and I'm basically from Mahmand Agency, and I'm the youngest freelancer, a motivational speaker, a blogger, an article writer and a TV anchor, and a 5th grade student at the University of Spoken English and Computer Sciences, Peshawar. ان تمام چیزوں میں آپ کو خاصیت حاصل ہے یا پھر ایک ایسی چیز ہو نا کہ میں ایک اینکر ہوں, یہ میری اسپیشلٹی یہ ہے, ٹھیک, جیسے ڈاکٹرز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتے, تو حماد صافی کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ I'm a motivational speaker and now an inspirational speaker who has inspired millions of children. یقیناً آپ کی عمر 11 سال کی ہے, یہ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے, لیکن کلاس نہیں بتائی, کون سی کلاس میں اس وقت آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ 5th grade کا اسٹوڈنٹ ہوں. 5ویں جماعت کا طالب علم, اتنے بڑے عزائم, یہ کیسے پاسبل ہو؟ Well, I've studied اقبال رحمۃ اللہ علیہ. ان سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوا اور انہوں نے ہی مجھے یہ سکھایا کہ جب آپ مرد آزاد بنتے ہیں اور جب آپ اپنے لیے ایک گول سلیکٹ کرتے ہیں, ایک ویژن سلیکٹ کرتے ہیں اور ایک اپنی زندگی کا مقصد جو ہوتا ہے انسان کا, تو وہ جب آپ اپنے لیے سلیکٹ کرتے ہیں تو پھر اس میں عمر, قد کاٹ, یہ چیزیں نہیں آتی. یہ چیزیں جو ہے اس سے آپ ختم ہو جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں اور پھر آپ آگے اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں. آپ نے اقبال کی بات کی کہ آپ نے اقبال کو پڑھا. سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اقبال کی کون سی کتاب پڑھی اور کب پڑھی آپ نے؟ اقبال کی یہ چونکہ 2 سال پہلے کی بات ہے, میں اس یونیورسٹی میں ایڈمٹ ہوا اور میں یہاں پر آیا تو میرے ٹیچرز جو ہیں, میرے بیسٹ ٹیچرز ہیں, یہ مجھے ملے. ان لوگوں نے جو ہے میرے ہاتھ میں ایک بک تھما دی, وہ اقبال کی تھی. تو انہوں نے مجھے انفسائز کیا کہ اس بک کو ضرور پڑھنا ہے. تو میں جب گھر گیا, وہ بک میں نے کھولی تو وہ اقبال کی تھی. ابھی مجھے وہ نام یاد نہیں ہے, 2-3 سال ہو گئے ہیں تقریباً. تو اس کے بعد جو ہے میں نے اقبال کی وہ کتاب پڑھی تھی, تو اس سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوا اور میں واپس یہاں پہ آیا اور اپنے ٹیچرز کے ساتھ جو ہے سپر کڈ پروگرام میں نے جوائن کیا. پہلے میں اس کا اسٹوڈنٹ تھا, لیکن میرے ٹیچرز نے جب یہ نوٹ کیا کہ میں زیادہ ڈیلیور کر سکتا ہوں, کانفیڈنس لیول میرا اچھا ہے, میرا بیلٹ ہے اور باتونی بھی ہوں, مطلب اسپیچز کر سکتا ہوں, ڈیلیور کر سکتا ہوں. میں چونکہ یہاں پہ کلاسز میں اسپیچز بھی, پریزنٹیشن ڈے ہوتا تھا تو میں پریزنٹیشنز بھی دیتا تھا, اور تو اس لیے میرے ٹیچرز نے جو ہے مجھے اسٹوڈنٹ کے بجائے مجھے ہیڈ بنا دیا اس سپر کڈ پروگرام کا. ابھی بھی میں اس پروگرام کا ہیڈ ہوں اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں میرے, ان کو میں اپنے ساتھ چلا رہا ہوں. یقیناً ناظرین, ان کا جو ادارہ ہے جس ادارے میں یہ تعلیم حاصل کریں, ان کو بھی بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے, ان کے پیرنٹس کو بھی, کہ انہوں نے ان کے اوپر کافی محنت کی ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ لازمی ہر کوئی آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہے گا کہ آپ نے شروعات کب کی ایز اے موٹیویشنل اسپیکر, ایز اے بلاگر, ایز اے رائٹر, کب شروعات کی آپ نے؟ اور جو پہلی بار جب آپ اسٹیج پر آئے, کوئی خوف تھا آپ کو, ڈر, کیا احساسات تھے؟ 1 سال پہلے میں نے اپنے اس گول کی شروعات کی تھی. مطلب میرا جو مین گول جو میرا ہے, مین آبجیکٹیو جو ہے وہ یہ ہے کہ میں حماد صافی انسٹیٹیوٹ آف مورل لینگویجز اینڈ ریسرچ کے نام سے اداروں کی بنیاد رکھوں پوری سب کانٹیننٹ میں, صرف پاکستان میں نہیں. چونکہ اقبال کو افغانستان, بنگلہ دیش, انڈیا اور پاکستان, یہ چاروں ملک اقبال کو ایکسیپٹ کرتی ہیں. تو
पूरे सब कॉन्टिनेंट में मैं इस यूनिवर्सिटीज़ की बुनियादें रखूँगा और अवेयरनेस फैलाऊँ। तो मैंने इकबाल से ये भी सीखा था और अपने टीचर से भी ये सीखा था कि जब तुम अपने गोल सेलेक्ट करते हो, तुम्हारी ज़िंदगी का जो विज़न होता है, तो उस विज़न को ऑब्जेक्टिव्स में तकसीम करो, डिवाइड करो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में। तो मैंने इसे डिवाइड किया। पहला जो था वो स्टेप मोटिवेशनल स्पीकर का था और वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, एक इंस्पिरेशनल स्पीकर हूँ। अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप जो था वो भी मैंने अचीव कर लिया था, वो एज अ ब्लॉगर था। मतलब कि ब्लॉगिंग हो गया, फिर उसके बाद आर्टिकल राइटर हो गया, ये भी हो गया, और उसके बाद टीवी एंकर, मतलब मैं मीडिया। ठीक है, आपने आर्टिकल राइटिंग के बाद की किस टॉपिक पे लिखते हैं? मैं ज़्यादातर जो मेरी बातें होती हैं, मतलब जो मैं बोलता रहता हूँ उस पर, और जो कंट्री के अंदर जो मतलब मसाइल होते हैं नौजवानों के हवाले से, इकबाल के कुछ अशार होते हैं वो मैं लिखता हूँ और उसके नीचे उसका पूरा वो देता हूँ कि मतलब नौजवानों में क्या कमी है, ऐसा क्या करना चाहिए और वो अपने मुल्क का नाम कैसे रोशन करेंगे। ठीक है, आपने बात की कि नौजवान के ऊपर आप लिखते हैं कि उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, और इकबाल भी कहते हैं कि उनका जो इकबाल का एक शेर है कि लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। तो क्या आपको लगता है कि आजकल जो नौजवान हैं वो इतने एक्टिव नहीं है जो होने चाहिए, जो इकबाल के शाहीन होते हैं? क्या आपको लगता है? याद रखिए, दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं, रिएक्टिव, एक्टिव और प्रोएक्टिव। रिएक्टिव वो लोग होते हैं जो तब्दीली के कई सालों बाद तब्दील होते हैं, जैसे हम पाकिस्तानी हैं, बल्कि सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, हिंदुस्तानी भी और जितनी और सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ हैं, हम सब लोग रिएक्टिव हैं। एक्टिव वो लोग होते हैं जो तब्दीली के साथ ही तब्दील होते हैं, और प्रोएक्टिव वो लोग होते हैं जो तब्दीली का ज़रिया बनते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम जितने भी हैं, हम सब लोग रिएक्टिव हैं। हम तब्दीली के कई सालों बाद तब्दील होते हैं। मतलब जब टेक्नोलॉजी वेस्ट के मुमालिकों में पुरानी हो गई तो हमारे पास यहाँ पे न्यू थिंग आ गई। तो मैं समझता हूँ हम सब लोग रिएक्टिव हैं। अच्छा, चूँकि आप मेरे ख्याल में थाईलैंड जा रहे हैं यूएनओ की तरफ से, तो यूनिसेफ ने आपको बुलाया, तो आप अब तक कितने यूनिवर्सिटीज़ में, कितने तालीमी इदारों में आप लेक्चर्स दे चुके हैं, वहाँ विज़िट कर चुके हैं? मैं गिने तो नहीं है, लेकिन आई थिंक मोर देन 50 यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी जगह हैं, उन सब पे मैंने स्पीचेस दिए, मोर देन 50। इकबाल के ऊपर मैं आपसे बाद में भी थोड़ी सी और बात करूंगा। इकबाल क्योंकि मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो आज मैं आपसे ना आपकी इंडिविजुअल जो लाइफ है उसके बारे में लाजमी पूछूंगा कि हमाद साफ़ी अपना पूरा दिन किस तरह गुजारता है, उठता कब है, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं पूरे दिन के अंदर, वो हमारे नाजरीन को इस वक्त बताइएगा आप। मैं जो है 7 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग में उठता हूँ, और उठने के बाद मैं सबसे पहले एक्सरसाइज करता हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद मैं नहा लेता हूँ, फिर नमाज पढ़ता हूँ, और उसके बाद मैं अपनी अम्मी के साथ नाश्ता करता हूँ, और उसके बाद मैं स्पोकन यूनिवर्सिटी आता हूँ 8 बजे, और 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मैं यहाँ पर होता हूँ, और रात के 8 बजे फिर मेरा ड्राइवर आता है तो मैं घर चला जाता हूँ। तो और इस 12 घंटों के दरमियान मैं जो है यहाँ पे क्लासेस लेता भी हूँ और लेक्चर्स देता भी हूँ। मतलब जो मेरे टीचर्स हैं उनसे मैं सीखता भी हूँ, और जो लेक्चर्स हैं, किताबी भी आप पीछे देख रहे हैं, इनकी भी मैं शुरुआत कर रहा हूँ इंशाल्लाह कल से। और जितनी भी क्लासेस हो गई, सुपर किड प्रोग्राम हो गया, इंग्लिश के हवाले से हो गए, और जितनी कंप्यूटर क्लासेस है वो भी मैं लेता हूँ। और पीछे हर हफ्ते के दिन मेरा ग्राउंड में 2 लेक्चर्स होते हैं, मॉर्निंग में और इवनिंग में। खेलते भी हैं? एग्जैक्टली, मैं खेलता भी हूँ। क्या खेलते हैं? यही खेलना है ना मेरा, इसे मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। मेरे पास मेरा टैबलेट है, मेरा मोबाइल है, मेरी पीसी है, सामने लगी है, स्क्रीन है, इसमें मैं जो है ये खेलना भी है, ये मेरे लिए मतलब मैं जो सबक पढ़ता हूँ। और अगर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ की बात करें कि प्रैक्टिकल कैसे खेलता हूँ, तो मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, फुटबॉल भी खेलता हूँ। बॉलर है या बैट्समैन? मैं बॉलर हूँ। कौन सा बॉलर आपको पसंद है फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम? मैं क्रिकेट इतना नहीं देखता हूँ, और ना बॉलर क्रिकेट टीम में इतने बंदों को मैं नहीं जानता। खुद ही अपने आप को बेहतर समझते हैं बाकी बॉलर से? बाकी कभी सुना नहीं है नाम किसी का। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि दोस्त भी चूंकि आपके होंगे, गुस्सा किस बात पर करते हैं और नाराज़ किन बातों पर होते हैं कि यार नहीं होना चाहिए था, मैं आपसे इस बात पर नाराज़ हूँ? गुस्सा तो मैंने कभी किया नहीं है, और बच्चों गुस्सा नहीं आता, लेकिन नाराज़ इस बात पर होता हूँ कि जब कोई गलत काम करते मैं देखता हूँ तो मैं उसे समझाता हूँ, लेकिन फिर भी वो गलत काम करता है तो मैं इस पर नाराज़ होता हूँ कि मतलब एक बंदे को मैंने पहले समझाया कि ऐसा नहीं ऐसा करे, लेकिन वो फिर भी गलत काम करता है तो इस पर मैं नाराज़ होता हूँ। अच्छा हमाद, आपने भी ये देखा होगा कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग एक्स्ट्रा स्टडीज़ नहीं करते,
ٹھیک ہے, ایکسٹرا بکس نہیں پڑھتے, ہسٹری کو نہیں پڑھتے, اپنے جو آباء و اجداد ان کو نہیں پڑھتے, تاریخ نہیں پڑھتے, تو حماد اس پر کیا کام کرے گا کہ وہ لوگوں کو اس بات پر اکسائے کہ بھائی آپ نے پڑھنا ہے, صرف اپنے سلیبس کو نہیں پڑھنا, باقی بکس بھی آپ نے پڑھنی ہے. تو حماد اس پر کوئی کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں جتنی یونیورسٹی جاتا ہوں, جتنے انسٹیٹیوشنز جاتا ہوں, یہی میرا ارادہ ہے کہ ان سب کو میں یقین دلاؤں کہ آپ نے صرف یہ یونیورسٹی کا سبق حاصل نہیں کرنا, صرف یہ جو لارڈ میکالے کا جو نظام ہے یہ آپ نے یہ تعلیم حاصل نہیں کرنی. آپ کی جو مسلمانوں کی جو تاریخ ہے قرون اولیٰ 800 سال کی تاریخ, کہ جس کے اندر مسلمانوں کے بڑے بڑے سائنٹسٹ پولیسینا, ابن الاسم اور ان سب چیزوں کی شروعات ہمارے مسلمانوں ہمارے آباء و اجداد نے ہی رکھی ہے, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے. اور چونکہ انگریز آ گئے تھے سب کانٹیننٹ میں, تو اسی وجہ سے ہم ذہنی غلام بن گئے ہیں ان کے. مطلب اگر ابھی میں کسی کو کہوں کہ میں تمہیں امریکہ کا ویزا آفر کرتا ہوں تو وہ بک جاتے ہیں. تو میں یہ جتنی بھی یونیورسٹی جا رہا ہوں تو اس کے آخر میں میرا ایک سیشن جو ہوتا ہے وہ اقبال اور پاکستان کے اوپر ہوتا ہے, جس کے اندر میں ان کو آباء و اجداد کی بات کرتا ہوں, میں ان کو اپنی تاریخ جو ہے بتاتا ہوں. مطلب ہماری تاریخ کے اندر جو بڑے بڑے کریکٹرز تھے, جو مسلمانوں کی تاریخ ہے جو ہے, مطلب طارق بن زیاد ہو گئے, سلطان محمد فاتح ہو گئے, نور الدین زنگی ہو گئے, ان سب کی کتابیں میں نے لائی بھی ہیں, ان سب کو بھی میں پڑھوں گا انشاءاللہ. یہاں پہ اہم سوال میں آپ سے اٹھاؤں گا, اقبال کو بھی آپ پڑھتے ہیں, مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ پشتو میں کیا پڑھتے ہیں؟ پشتو کے جو رائٹر ہے, رحمان بابا ہو گئے, غنی خان ہو گیا, غنی خان بابا, ان کو کبھی آپ نے پڑھا ہے؟ اگر نہیں پڑھا تو کوئی پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں جو ہے رحمان بابا اور خوشحال خان خٹک, ان کا مطلب میں شروع کروں گا انشاءاللہ. اور چونکہ میں اقبال کو بھی پڑھتا ہوں تو اقبال بھی ان کو کوٹ کرتے ہیں. اقبال نے بھی یہ کہا تھا افغانستان جا کر کہ آپ لوگ جو ہے خوشحال خان خٹک کو پڑھو اور ان کا اپنا نظام بھی اسی سے ہی بناؤ. تو میں بھی جو ہے اقبال کو بھی پڑھ رہا ہوں اور اس کے ساتھ رحمان بابا اور خوشحال خان خٹک کو بھی پڑھوں گا. پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ پشتو کا جو پشتو لٹریچر اس پر بھی آپ کام کریں گے, کیونکہ پشتو لٹریچر پہ وہ کام نہیں ہوا, اور مجھے امید ہے آپ جیسے لوگوں سے کہ آپ لوگ کام کریں گے اس کے اوپر. اچھا, سیاست سے کوئی دلچسپی ہے؟ پالیٹکس سے اتنی دلچسپی نہیں ہے میری. پھر بھی اگر میں آپ سے کوئی پولیٹیکل لیڈر کا نام پوچھوں کہ فیوریٹ کون سا ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ یار اگر حکومت بننی بھی ہے نا تو اس بندے کی بننی چاہیے؟ میں جو ہے طیب اردوغان کو سپورٹ کرتا ہوں. پاکستان میں آپ کے پاس آپشن میں چلو بتاتا ہوں, مولانا فضل الرحمان ہے, عمران خان ہے, نواز شریف ہے, شہباز شریف ہے, بلاول بھٹو زرداری ہے, کس کو آپ؟ مولانا فضل الرحمان تو عالم ہے, صحیح ہے, لیکن میں زیادہ تر عمران خان کو کرتا ہوں, چونکہ وہ بھی اقبال کو پڑھتے ہیں, پاکستان کی بات کرتے ہیں, اور مطلب بلڈ کرنے کی, اویئرنیس پھیلانے کی وہ بات کرتے ہیں, اور اس نے ہیلتھ پہ, ایجوکیشن پہ بہت زیادہ کام کیا ہے, اور جو KPK میں جو چینجز آئی ہیں تو میں امید رکھتا ہوں. ٹھیک. اچھا, ایک انٹرویو میں آپ کا دیکھ رہا تھا, اس میں آپ جمہوریت کے بڑے خلاف تھے, کیا وجہ ہے؟ میں چونکہ اقبال بھی جو ہے ویسٹ سے پڑھ کر آئے تھے اور اپنے بیٹے کو بھی جو ہے ویسٹ بھیجا تھا, لیکن ویسٹ کے خلاف تھے وہ. مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے یہ ظلم اور استبداد کا دیو ہے, جس میں لوگوں کو جو ہے گنا جا رہا ہے, تولا نہیں جا رہا. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتا ہے کہ میں تم دونوں کے درمیان جو ہے تقوی کی بنیاد پر میں فرق کرتا ہوں. مطلب ایجوکیشن کس نے زیادہ حاصل کی ہے, کون ایجوکیٹڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نظام ترکی کا نظام ہونا چاہیے. ترکی کا جو نظام ہے کہ 10 ایجوکیٹڈ بندے جو ہوتے ہیں ان کو کھڑا کرتے ہیں, اور پھر پوری قوم کو کہتے ہیں کہ ان 10 ایجوکیٹڈ بندوں میں ایک بیسٹ ایجوکیٹڈ بندے کو سلیکٹ کرو. تو میں بھی آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایجوکیٹڈ بہت زیادہ ہے کہ ان ایجوکیٹڈ. سو حکومت کن کی آئے گی؟ اوپر کے سطح پر ان ایجوکیٹڈ لوگ ہی آئیں گے. تو اگر ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اور پوری قوم جو ہے ان ایجوکیٹڈ ہے, تو ان ایجوکیٹڈ قوم جس کے دماغ میں کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کس کو سلیکٹ کرنا چاہیے, وہ تو خواہ اس غلط بندے کو سلیکٹ کرے گی, کیونکہ وہ غلط بندہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے یہ ٹرانسفارمر لگاؤں گا, میں تمہارے جو ہے مطلب واٹر کا سسٹم کروں گا, یہ کروں گا, تمہیں نوکریاں دوں گا. ان لالچ کی وجہ سے چونکہ قوم بھی ان ایجوکیٹڈ ہے تو وہ ان کی طرف چلی جاتی ہے. تو میں اس لیے ڈیموکریسی کے خلاف ہوں, جمہوریت کے. ہابی کیا آپ کا؟ ابھی میں پڑھتا رہتا ہوں, اسٹڈی میں کرتا ہوں. نہیں, صرف اسٹڈی نہیں ہے, کھیلنے کی بھی میں بات کی, میں کھیلتا بھی ہوں. اچھا, اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی سماجی برائی کون سی ہے, سوشل ایول جسے ہم کہتے ہیں, کس چیز کو آپ برا سمجھتے کہ یار یہ پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے, کرپشن کو,
جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس کو، لالچ کو، کون سے ایسے بڑی سماجی برائی ہے خواتین کے ساتھ ظلم و زیادتی کو کہ آپ سمجھتے کہ یار یہ سب سے بڑی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، ابھی فوراً ختم ہونا چاہیے؟ ایجوکیشن کے نظام کو، کیونکہ جب تعلیمی نظام ہمارا ٹھیک ہوگا تو نیچے سے جو ہے صحیح لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ جو ہے اوپر آ کے مینوفیکچرنگ ہوں گے. چونکہ یہ نظام بھی لارڈ میکالے کا انگریزوں اینگلو سیکسن کا بنایا ہوا ہے، اور اس نظام کے اندر ہمیں صرف نوکر بنایا جاتا ہے کہ میں نے پی ایچ ڈی یا مزدور کی طرح کام کرنا. ایگزیکٹلی لیبر کی طرح. وہ کہتا بھی ہے کہ میں نے ماسٹرز کرنے ہیں، پی ایچ ڈی کرنی ہے صرف اس لیے تاکہ میں ایک نوکر بن سکوں. تو یہ نظام جو ہے ایک اچھا دماغ پیدا نہیں کر رہا، آئیڈیا کریشن یہ نہیں کر رہا، یہ کریٹیوٹی نہیں کر رہا، پریکٹیکل ورک یہ نظام نہیں کر رہا. تو میں سمجھتا ہوں اگر تعلیمی نظام ٹھیک کیا جائے، ایک بہترین کریٹیوٹی لائی جائے، اس میں کوئی چینجز کی جائے، پازیٹیو چینجز، تو میں سمجھتا ہوں نیچے جتنے بھی بچے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ اوپر کی سطح پر صحیح طریقے سے مینوفیکچر ہوں گے، وہ ایک اچھا سا دماغ بن سکیں گے جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں اپنی ایک پازیٹیو تصویر دکھائیں گے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ نظام کے اندر اقبال کی شاعری جو ہے وہ بھی کوٹ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ جو ہے لوگوں کی، افراد کی جو ہے خود ہی پر کام کرتا ہے کہ کبھی بکنا نہیں ہے، اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے اور خودگیر اور خود نگر بننا ہے. بہت شکریہ. لاسٹ میسج پشتو میں دیجیے گا، ہمارے جو پشتو آڈینس ہے، میسج آپ نے پشتو میں دینا ہے. ہم نے انٹرویو اردو میں کیے تو چونکہ آپ کے زیادہ تر میسیجز انگلش میں ہوتے ہیں، اردو میں ہوتے، تو اس بار آپ نے پشتو میں میسج دینا ہے ایک. صحیح. زه ټول عوام ته دا ویل غواړم چې تاسو چې کوم دی محنت وکئ، تاسو چې کوم دی هارډ ورک وکئ، قرباني ورکئ، اقبال ووایئ. اور که اقبال تاسو نشي سټډي کولی نو تاسو بیا چې زموږ کوم اباو اجداد دي، رایټرز دي چې کوم دي، دو خبرو کا خوشحال خان خټک ووایي، چونکې اقبال هم ته دا سجیسټ کوي که تاسو تاسو چې کوم دی خوشحال خان خټک ووایي. اور پاکستان دا پارا کارو کوي، د دې ملک دا پارا کارو کوي، د دې خاورې دا پارا کارو کوي، اور پوره دنیا کې چې کوم دی خپل نوم چې کوم، خپل د ملک نوم چې کوم دی هغه صحیح طریقې سي ریپرزینټ کوي، او د ملک یو پازیټیو تصویر چې کوم دی پوره دنیا ته تاسو ښایي. ډېره مننه خپل ټایم راکولو. ہمارے ساتھ موجود تھے ننا پروفیسر، جن کو کہا جاتا ہے کافی ٹیلنٹڈ ہے. ہمیں فخر ہے آپ پہ اس وجہ سے بھی کہ آپ ایک تو پاکستانی ہیں، پھر اس کے بعد پشتون ہیں، پھر اس کے بعد فاٹا سے بھی آپ کا تعلق ہے، تو کافی قریبی ہے آپ میرے. فاٹا سے چونکہ بھی آپ کا تعلق ہے، تو ہمارے ساتھ موجود تھے. ہماری دعائیں کہ اللہ آپ کو مزید کامیابیوں سے ہمکنار کریں. ناظرین، آج کا پروگرام یہ تھا، ہمارا حماد صافی کے ساتھ تھا. اگلے پروگرام تک اسد اللہ خان وزیر کو اردو پوائنٹ سے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ ناصر.